ہم میں آخر کیا کمی ہے؟ آغا حسن آبدی پاکستان کے بہت بڑے بینکر تھے۔ آبدی صاحب نے 1972 میں BCCI بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کے نام سے بینک بنایا اور کمال کر دیا۔ BCCI کی 78 ملکوں میں برانچیں اور $20 بلین کے اثاثے تھے۔ یہ اپنے زمانے میں دنیا کا 7واں بڑا پرائیویٹ بینک تھا اور ملکوں کو قرضے دیتا تھا۔ شوکت عزیز اور خواجہ آصف اس بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ اس کے 77% شیئرز کے مالک UAE کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان تھے۔ یہ شیخ کی اس دور میں سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی اور یہ سرمایہ کاری شیخ نے ایک پاکستانی آغا حسن آبدی سے آدھ گھنٹے کی ملاقات میں کر دی تھی۔ یہ ایک زمانے میں پاکستان اور پاکستانیوں کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی۔ شیخ زید بن سلطان النہیان 1960 کی دہائی میں پہلی مرتبہ پاکستان آئے تو صدر ایوب خان ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آغا حسن آبدی اپنے کسی دوست کے گھر سے سرخ قالین مانگ کر لائے اور انہوں نے بڑی مشکل سے منتیں کر کے کمشنر راولپنڈی کو سلطان کو ریسیو کرنے پر تیار کیا۔ کمشنر راولپنڈی چند منٹوں کے لیے چکلالہ ایئرپورٹ آئے، شیخ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور میٹنگ کا بہانہ کر کے غائب ہو گئے۔ آغا حسن آبدی نے انہیں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل آج کے PC میں ٹھہرایا اور یہ بڑی مشکل سے پکڑ دھکڑ کر کے مختلف افسروں، صحافیوں اور وزراء کو ملاقات کے لیے ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ سلطان کو ہوٹل کا لان بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے مالی کے بارے میں پوچھا۔ ہوٹل انتظامیہ نے مالی سلطان کے حضور پیش کر دیا۔ سلطان نے مالی کو ملازمت کی پیشکش کی اور اسے اپنے جہاز میں دبئی لے گیا۔ وہ مالی اور اس کا خاندان بعد ازاں کھرب پتی بن گیا اور یہ آج پاکستان کے ایک با اثر خاندان کا حصہ ہے۔ ہم 1960 کی دہائی میں UAE کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں بھی پاکستان دنیا کا بڑا اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا۔ UAE کے حکمران خاندان نے ذوالفقار علی بھٹو کی تمام شرائط مان کر 1970 کی دہائی میں پاکستان سے ورکرز اور لیبر لی تھی اور ہمارے 12-13 لاکھ لوگوں نے صحرا کو دنیا کے کامیاب ترین شہروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایمریٹس اس وقت دنیا کی تیسری بہترین ایئر لائن ہے۔ یہ ایئر لائن 1995 میں کراچی سے شروع ہوئی تھی اور PIA نے اپنے 2 جہاز اور عملہ دے کر اس ایئر لائن کی بنیاد رکھی تھی۔ ایمریٹس کا مخفف EK ہے۔ E سے ایمریٹس بنتا ہے اور K سے کراچی، لہذا ایمریٹس میں آج 37 برس بعد بھی کراچی کا K موجود ہے۔ مگر آج UAE کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ہم 10 برسوں سے UAE سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ بینک میں اس وقت بھی UAE کے $2 بلین کے ڈپازٹس ہیں اور ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف پچھلے ہفتے UAE سے $1 ارب مزید مانگ کر آئے ہیں اور ہم اس پر خوشی کے شادیانے بھی بجا رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی یہ سوچنے پر تیار نہیں ہیں دنیا ہم سے آگے کیسے اور کیوں نکل گئی اور ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں۔ آج آپ یقین کریں افغانستان بھی ہم سے آگے ہے، طالبان کے پاس ڈالرز بھی ہیں اور یہ ڈالر ہم سے 155% سستا بھی ہے اور وہاں پاکستان سے زیادہ امن بھی ہے۔ وہاں اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں اور نہ سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور نہ ہی وہاں سیاستدان اور فوج آمنے سامنے کھڑی ہے اور وہاں طالبان بھتے کی پرچیاں بھی نہیں دے رہے۔ سری لنکا ڈیفالٹ کے باوجود ہم سے آگے ہے۔ بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر $33 بلین ہیں اور اس نے ڈھاکہ میں ماڈرن میٹرو ٹرین بھی چلا دی ہے۔ بھوٹان، نیپال اور مالدیپ میں ہمارے مقابلے میں 300 گنا زیادہ سیاح آتے ہیں۔ برما میں 30 برسوں سے سیاسی تصادم چل رہا ہے، لیکن وہاں آٹے کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں اور نہ لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہیں ملک کا کیا بنے گا۔ بھارت اب عالمی طاقت بن چکا ہے، اس میں اس وقت 221 بلینئرز موجود ہیں اور اس کے زر مبادلہ کے ذخائر $561 بلین ہیں اور ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا خانہ جنگیوں کے شکار افریقی ملک روانڈا، ایتھوپیا، برکینا فاسو، مالی، کیمرون اور موزمبیق بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ بھی پرامن ہیں اور خوشحال بھی ہو رہے ہیں، جبکہ ہم اس وقت صرف ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے در در بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہم نے کبھی سوچا ہم اگر اس ملک کو بچانا اور چلانا چاہتے ہیں
تو پھر ہمیں فوری طور پر 5 کام کرنا ہوں گے۔ ہمیں فوری طور پر ملک میں استحکام لانا ہوگا۔ آپ خود سوچئے، ملک میں جب استحکام ہی نہیں ہوگا تو ملک خاک ترقی کرے گا۔ ہم نے 2007 سے اس ملک کو چلنے نہیں دیا۔ پہلے عدلیہ کی تحریک تھی، اس نے ملک کی جڑیں ہلا دی۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہم نے اس کو بھی ٹک کر کام نہیں کرنے دیا۔ وہ لوگ 5 سال اپنی دھوتی سنبھالتے رہے۔ اس دھوتی سنبھال دور کا نتیجہ خوفناک لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی شکل میں نکلا۔ نواز شریف آئے تو ان کے گلے میں دھرنا، پاناما اور ڈان لیکس کا ڈھول باندھ دیا، اور وہ حکومت بھی 5 سال ملک کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی گردن بچاتی رہی۔ عمران خان آیا تو یہ بھی ایکسٹینشن، ایک کو نکالو اور دوسرے کو لاؤ اور اپوزیشن کو اٹھاؤ اور جیلوں میں ڈالو اور تقریریں کرتے رہو میں وقت ضائع کرتا رہا، اور اس کے بعد تو انتہا ہو گئی۔ ملک میں حکومت ہے مگر حکمرانی نہیں ہے۔ عمران خان نے 10 مہینوں سے پورے سسٹم کو مفلوج کر رکھا ہے، اور حکومت ملک کی فکر کی بجائے اسمبلیاں بچانے میں مصروف ہے، اور یہ صورتحال اگلے الیکشنز کے بعد مزید گمبھیر ہو جائے گی۔ چنانچہ پھر اس عدم استحکام کے ساتھ ملک کیسے چل سکے گا؟ میری درخواست ہے، یہ گند جس نے ڈالا تھا صرف وہی اسے صاف کر سکتا ہے، لہٰذا آپ کھلے دل کے ساتھ آگے آئیں، گند صاف کریں تاکہ ملک میں استحکام آ سکے، ورنہ ہم برف کی طرح پگھل جائیں گے۔ 2، پورے ملک کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہاتھ ملانے سے لے کر قیادت تک۔ لوگ کسی چیز سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں فوری طور پر قوم کی ٹریننگ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہوگا، گھر اور شہر کو صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اپنی نالیوں اور گلیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، حکومت کو نہیں۔ لہٰذا ہمیں نیشنل لیول پر ٹریننگ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ملک کے انتہائی غریب، بھیکاری اور یتیم بچوں کے لیے NGOs بنائی جائیں، اور یہ ان بچوں کی ماڈرن ایجوکیشن کا بندوبست کریں تاکہ نسلوں کی سمت ٹھیک ہو سکے۔ 3، ہمیں فوری طور پر تعلیم کو سکل میں تبدیل کرنا ہوگا۔ میٹرک کے بعد 80% طالب علموں کو ووکیشنل ایجوکیشن دیں، اور یہ لوگ تیار ہو کر دوسرے ملکوں اور پاکستان کے اندر کام کریں۔ ملک میں اس وقت 5.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں۔ پورے ملک میں کام کا ڈرائیور، کک، مالی اور چوکیدار نہیں ملتا۔ آپ اچھا پلمبر، الیکٹریشین اور پینٹر بھی نکال کر دکھا دیں۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ملک میں نالائکی زیادہ ہے یا بے روزگاری۔ ہم نالائق ہیں، لہٰذا قوم کو لائق بنانا ہوگا، اور اس کے لیے ووکیشنل تعلیم ضروری ہے۔ دنیا میں مزدور ٹھیکیدار اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک بنتا ہے، جبکہ ہم دھڑا دھڑ گریجویٹ پیدا کرتے جا رہے ہیں اور یہ ڈگریاں اٹھا کر گلیوں میں نوکریاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی یہ اپروچ بھی بدلنا ہوگی۔ 4، اس ملک میں وسائل کم اور آبادی بے تحاشا زیادہ ہے۔ آپ کسی شہر میں نکل جائیں، آپ کو سر ہی سر اور لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے۔ ہم 1972 میں 6.5 کروڑ تھے، لیکن آج ہماری آبادی 23 کروڑ ہے، جبکہ ہم سے 20 گنا بڑے ملک روس کی آبادی 14.5 کروڑ اور پورے یورپ میں 74 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس خوراک کم اور کھانے والے 4 گنا ہیں۔ ہم اوسطاً روزانہ 1.5 ارب لیٹر پینے کا میٹھا پانی واش رومز میں ضائع کرتے ہیں، اور ہمیں روزانہ 60 کروڑ روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، لہٰذا ملک کیسے چلے گا؟ اور 5، ہم من حیث القوم اینٹی بزنس، اینٹی پروگریس اور اینٹی سوشل ہیں۔ ہم خوش اخلاق لوگوں کو منافق، ترقی کرنے والوں کو خوش آمدی اور بزنس مینوں کو چور سمجھتے ہیں، جبکہ باقی دنیا میں یہ لوگ قومی اثاثے سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ کو امریکہ اس کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں نے بنایا تھا، جبکہ یہاں ہر کامیاب بزنس مین کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، ہر ترقی کرنے والے کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، اور ہر خوش اخلاق شخص کو سڑک پر جوتے مار دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ ملک کیسے چل سکے گا؟ ہم اگر واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ترقی یافتہ ملکوں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود کو دبئی، ترکی اور انڈیا کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیا وہاں کوئی اور مخلوق رہتی ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم میں آخر کیا کمی ہے؟ ہم کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟